آج ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے آیت نمبر 135 سے انشاءاللہ۔ تو بات چل رہی تھی جنگ احد کی، تو ہم نے بات کی تھی کہ احد کے معاملات کیا ہوئے، کب ہوا، کس طرح ہوا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 130 سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت وعید کی ہے جو لوگ ربا کھاتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ تو سود کے معاملے میں پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احد کا معاملہ چل رہا ہے اور اس کے درمیان میں اچانک اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کر دیا، یعنی کہ گویا اللہ تعالیٰ نے جو کسی کے دل میں مال کی محبت ہے، اس کا جو ورسٹ کے سیناریو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو ہم لوگ ان آیات کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ آگے معاملہ جو ہے وہ جڑ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 130 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفۃ، دگنا چوگنا بڑھتا ہوا۔ یعنی یہاں پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو منع کر دیا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ بول دیا کہ جو ہے سود حرام ہے، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سود کے احکامات کے، سود کی حرمت کے احکامات بھی ایک ساتھ نہیں آیا تھا کہ ایک ہی دن سود حرام ہو گیا، بلکہ آہستہ آہستہ ہوا تھا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سود لینے والوں کو گویا کافروں سے تشبیہ دے دی۔ واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحم کا مستحق بننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی پڑے گی۔ وساریعوا، اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رحم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا رحم اگر آپ چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَسَارِعُوا، اور مسابقت کرو، آگے بڑھو، إِلَى مَغْفِرَةٍ، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کے لیے۔ وہ جنت کیا ہے؟ ارض السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی۔ گویا متقی کا ایک سب سے بڑا وصف یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ آج یہ ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اب اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہونے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو یہ یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز میں جسے کہتے ہیں نا جھونک دینا چاہیے کہ ہم لوگوں کا ہر عمل، ہر ہمارا جو قول ہے، ہمارا جو فعل ہے، وہ اس لیے ہو کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اور انشاءاللہ اس رحمت کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ جگہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں، والضراء، اور تنگ دستی میں بھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا صرف پیسہ ہی نہیں ہے، انسان اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی توانائی لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اور کچھ اس کو دیا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں اگر وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آ کے مسجد کی صفائی کر دیتے ہیں، یا اور کچھ نہیں ہوتا تو وہ آ کے اور ہی کوئی کام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے مشکل کام۔ اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے، یعنی کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتے، اور یہ اپنے غصے کو پی جانا اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے، یہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ دروازہ جنت کا ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کے تمام اعمال اس بنیاد پر ہوں کہ یہ خالصتاً میرے رب کے لیے ہیں، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی کچھ کہے نہ کہے، کرے نہ کرے، میں نے یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ مجھے اس کا صلہ میرے رب سے چاہیے۔ والذین، اور ان کا اگلا صفت اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر اب کبھی ان سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے، او ظلموا، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، اور ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر، اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، پس وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ دیکھیں یہاں پر نا ایک چیز ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ انسان کتنا بھی بیسٹ ہو،
کتنا بھی اچھے سے اچھا ہو، کچھ بھی ہو، انسان بہرحال انسان ہے۔ انبیاء کے علاوہ تمام انسان غلطی کر سکتے ہیں، ان سے غلطی کا جو ہے نا وہ صدور ہو سکتا ہے، ان سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، جرم ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ لیکن ہمیں یہاں پر ایک چیز اور سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہم سے یہ ہے کہ ہم دل و جان سے کوشش کریں، اپنی تمام توانائیاں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے صرف کریں، اور جب ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کے بیچ میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، میں نے اپنی پوری کوشش کی اور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، برائے مہربانی مجھے معاف فرمائیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ سب سے بڑھ کے رحمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے، اس کی اپنی زندگی میں کوئی مثبت یا دینی تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے اور پھر یہ کہے کہ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دینا۔ یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا کانسیپٹ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے گویا کہ میں لوگوں پر ظلم کرتا رہوں اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میں نے لوگوں پہ ظلم کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال کی ویلیو ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے نیتوں اور اپنے اعمال سے جج کیے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ یہ بھی ایمان کا معاملہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے توبہ کو سمجھنے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کا معاملہ ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے اس فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، گویا کہ یہ آیات 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن آج کے اگر ہم مسلمان کا حال دیکھیں تو وہ تقریباً یہی ہے کہ انسان جب مسجد سے نکلتا ہے یا کسی بھی اللہ والی جگہ سے نکلتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا میرا جو گناہوں کا میٹر ہے نا وہ دوبارہ زیرو ہو گیا، اب میں دوبارہ سے شروع کروں گا گناہ کرنے، اور کرتے 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 پھر اگلی نماز کے لیے آ جاؤں گا، نہیں تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، نہیں تو ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، نہیں تو پھر میں نے حج تو کرنا ہی ہے، نہیں تو پھر رمضان تو آنے ہی والے ہیں، نہیں تو میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں، نہیں تو میں صدقے تو دیتا ہوں۔ یعنی کہ انسان نے گویا اپنی عبادات کو اور اپنے اعمال کو گناہ کرنے کا ایک رستہ بنا لیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر نادم ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان شرمندہ ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں پوری کوشش کروں گا کہ مجھ سے کوئی اس قسم کا گناہ سرزد نہ ہو جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اچھا، اور اگر اس کے بعد انسان سے پھر وہ گناہ ہو جائے، یعنی یہ تمام ارادے کرنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کریں۔ انسان سے 1 2 3 5 10 100 50 10,000 بار بھی اگر گناہ ہوتا ہے، انسان 10,000 بار اللہ کی طرف پلٹے گا۔ یہ کبھی انسان نہ سوچے کہ میں نے اتنی بار گناہ کر دیا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا نا۔ اگر انسان واقعی یہ جانتا ہے اس کی کمزوری ہے، گناہ اس سے کمزوری کی بنا پہ ہو رہا ہے، وہ باقاعدہ پلان کر کے نہیں کر رہا۔ پلاننگ میں اور کمزوری میں فرق ہے۔ پلان تو یہ ہے کہ میں نے پلان کر لیا کہ یہ میرے سامنے صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ان باتوں کا نہیں پتا ہے، تو چلو میں ان کو چونا لگاتا ہوں اور ان کا یہ بھی ٹھگ لوں گا، ان کا یہ بھی کھا لوں گا، انہیں یہ بھی نقصان پہنچا دوں گا۔ یا ہم انسان بدلتے جائیں، اسی طرح جو ہے نا وہ سچویشن بدلتے جائیں اور یہ انسان کی نیت ایسی رہے اور بعد میں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر انسان یہ سوچے کہ پھر میں مرنے سے پہلے ایک بار گڑ گڑا کے توبہ کروں گا، جو ہے نا عمرہ کرنے چلا جاؤں گا، حج کرنے چلا جاؤں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو پھر میں بارہا بار وہ حدیث سنا چکا ہوں، ایک بار پھر جو ہے نا وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انسان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا برے حالوں آئے گا، بال اٹے ہوئے ہیں اس کے مٹی کے ساتھ، برا حال ہوا ہوا ہے، کپڑے بھی ہیں اس کے خراب ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا رب گڑ گڑا کے، اور اس کی دعا اس کے حلق سے اوپر نہیں جاتی۔ پوچھا کیوں؟ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا جو کھایا حرام، جو پیا حرام، جو پہنا حرام، جس چیزوں سے اس نے اپنی باڈی کو نرش کیا ہے وہ سب حرام، اور اس کی دعا اس سے اوپر نہیں جا رہی۔ سوچیں اتنی دور سے آیا بندہ برے حالوں، کس مصیبت سے، اور 1400 سال پہلے کی بات بیان ہو رہی ہے۔ اس وقت تو سفر کرنا بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا تھا، آج تو پھر وہاں کے معاملے میں آسان ہے۔ تو اگر کوئی توبہ کی شرط پر گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک چیز اور بڑی ضروری ہے کہ توبہ کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ انسان اپنے اعمال کو درست کر رہا ہے۔
توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں مرضی سے زندگی گزاروں اور توبہ کرتا رہوں. تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے چھوٹا اور ذلیل سمجھنا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر، چھوٹا، ذلیل سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں. میں بار بار اس کی طرف جو ہے نا، میں بار بار اس پر زور دیتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں. میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان نے پتہ نہیں کیوں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہوئی ہے کہ اگر میرے پاس اس دنیا کی نعمتیں ہیں تو مطلب میں اللہ کا بڑا چہیتا بندہ ہوں، تو میں جو مرضی کروں میرے پہ اللہ کا بڑا رحم ہے، میرے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک سوچ ہے، ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے الحمدللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے واقعی راضی ہے اس لیے ہمیں ملا ہوا. کیونکہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے جو امیر ترین انسان ہیں ان میں سے مسلمان کتنے ہیں، دنیا کے جو امیر ترین ملک ہیں اس میں سے مسلمان کتنے ہیں، دنیا میں جہاں پہ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی پائی جاتی ہے اس میں سے مسلمان ملک کتنے ہیں. تو یہ پیمانہ نہیں ہے. جب انسان شیطان کے اس ٹریپ میں آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب جو مرضی کرو، کھلی چھٹی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، توبہ استغفار میں کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہوں گا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں ہے. اپنے رب کی طرف مغفرت کرنی ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اعمال کو بدلنا ہے، اپنی نیتوں کو بدلنا ہے، اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اب جو یہ انسان کرے گا اپنے رب کی مغفرت کی طرف جائے گا، جس کو اللہ اس کے رب کے مغفرت کے بدلے میں جنات تجری، اللہ تعالیٰ انہیں وہ باغ دیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص کہا ہے اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر. تو پھر میں اس کو پھر دوبارہ ایک بار دہرا دوں ضرورت کے لیے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا عمل کے بغیر انسان کی توبہ بہت بڑے بڑے کوشچن مارکس. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت سے حالات و واقعات گزر چکے ہیں. جہاں پر رہتے تھے قریش مکہ، جہاں پر رہتے تھے ان کے آس پاس وہ ساری بستیاں تھیں. جب وہ اپنے سفر پر نکلتے تھے، اپنے بزنسز وغیرہ کے لیے ٹرپس کرتے تھے تو وہاں سے گزرتے تھے. فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو. اب یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی یہ دیکھیں. اب ہم جہاں پہ مثلا ہیریسن برگ میں یہاں پر رہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں یہاں کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ یہاں پر کس طرح جو ہے سلیوز لائے گئے تھے، کتنی دیر یہاں پر سلیوری رہی، ان کے گھر بنے اور کیا کیا ہوا. یہاں پر بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا بدل کے دیکھ لیں معاملات کو، تھوڑا سا یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ تم دیکھو جن پہ عذاب آیا تھا، اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں تو ہمیں یہاں پر بھی وہ چیزیں مل جائیں گی کہ کس طرح یہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. تو فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. ظاہری بات ہے یہ تو ہمیں یہاں نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، حضرت شعیب کی قوم تھی، ان کا کیا حال ہوا. اور اللہ تعالیٰ جب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوا، تو اس سے یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہیں ان باتوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا. ظاہری بات ہے وہ یہ جانتے تھے، یہ سنتے آئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے کہ اس کی طرف ریفر کرو جن لوگوں کو تم جانتے ہو. ھذا بیان للناس، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے. وہدا، اور ہدایت ہے. وموعظہ، اور نصیحت ہے. للمتقین، متقیوں کے لیے. ان آیات سے ایسا لگتا ہے گویا برائی کو چھوٹا سمجھ کر کرنا اور یہ سوچنا کہ پھر توبہ قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کیا بہت بڑا جرم ہے. ولا تہنوا، اور کمزور نہ پڑو. ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ. لے جی اب یہ جو اللہ تعالیٰ اصول بیان کرنا نا یہ بڑا ضروری ہے. ولا تہنوا، کمزور نہ پڑو. ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ. وانتم الاعلون، اور تم ہی سر بلند رہو گے، کامیاب ہوگے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. گویا اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں. اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو انسان کا ہر عمل اس کے ایمان پر بیسڈ ہوگا. انسان کی ہر کوشش اس کے ایمان پر بیسڈ ہوگی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی پکی دے گا. اللہ تعالیٰ لازماً جو ہے اس دنیا میں انسان کو جو اس کا مقام ہے وہ عطا کرے گا، بشرط یہ کہ انسان بھی وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہے ہیں کرنے کے لیے. پھر وہی بات، ہم دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتے، بہت سارے ملکوں کی بات کی جا سکتی ہے، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں.
یہاں کے ہم رہنے والے ہیں. 76 سال پہلے ملک لیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد. اب پتہ نہیں سچ لیا گیا جھوٹ لیا گیا، اللہ بہتر جانتا. لیکن دیکھیں کہ ہم 76 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حالت دن بدن جو ہے نا وہ نیچے سے نیچے کی طرف ہوتی جا رہی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اسلام کا جو ہے کام یا اسلام کا جو نام ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ کس نمبر پر ہے. ہمارے ملک کا جو جسٹس سسٹم ہے جسے انصاف کہا جاتا ہے وہ کس نمبر پر ہے. ہمارے ملک کی کرپشن کس نمبر پر ہے. ہم لوگ بحیثیت پاکستانی کس قدر ذلیل ہیں. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ایمان نہیں، اگر ایمان سے محرومی ہے، یا میں اس کو اور تھوڑا سا چینج کروں گا کہ اگر ایمان گویا صرف زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں، تو پھر انسان یہ سوچ لے اور سمجھ لے کہ اس نے ذلیل ہی ہو. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں کیا ہو رہے ہیں. میں وہ پولیٹیکل اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، لیکن سارے مسلمان سے کہتے ہیں ستو پی کے سو رہے ہیں. مسلمانوں کو ذلیل کیے، یعنی کہ میں کیا کس چیز کی طرف اشارہ کروں. اس کی وجہ یہی ہے کہ کنوکشن والا ایمان نہیں ہے. ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن اندھا ایمان. ایمان کی نالج نہیں ہے، ایمان کے بارے میں سیکھتے نہیں ہیں، عقیدہ کیا چیز ہے جانتے نہیں ہیں، توحید کیا چیز ہے پتہ نہیں ہے، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل تابع ہو کے کیسے گزاری جائے یہ سیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے. اور اس پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے کہ اگر انسان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں کرے گا، ذلت اس کا مقدر ہے، یہ یاد رکھیں. اور خاص طور پہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں بھی یہ یاد رکھیں. کوا چلا ہنس کی چال تو اپنے بھی بھول گیا. ہم کچھ بھی کر لیں ہم گورے نہیں ہیں. ہم لوگ ان کے نزدیک گورے نہیں بن سکتے. چاہے کوئی کرسچن ہو جائے، چاہے کوئی اپنا دین بدل لے، چاہے کوئی اپنے آپ کو بلیچ مار مار کے جو ہے نا جتنا مرضی گورا چٹا کر لے، آپ گورے نہیں ہو. آپ اپنی اوقات، اپنی حیثیت یاد رکھو، اپنا مقام مت گراؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اپنے ایمان کو سیکھو تاکہ اس پہ فخر کیا جا سکے. فخر سے مراد یہاں پہ تکبر نہیں ہے. فخر سے مراد یہ کہ تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ باقی سب عقائد سے بہتر ہے. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہیں اور ہم کے آج سے 1400 سال پہلے پتہ نہیں ایک انسان ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، نعوذ باللہ. کیونکہ آج تو ایسے ہی ہے نا. تو بہرحال ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کنوکشن والا ایمان نہیں ہوگا تو ذلت لکھی گئی ہے. چاہے آپ کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں بھی ہوں، آپ بہرحال اس دنیا میں ذلیل ہو کے رہو گے، پکی بات ہے. ان یمسسکم قرحن فقد مس القوم قرحم مثلہ. اگر تمہیں اب چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی چرکا اس سے پہلے لگ چکا ہے. اب غزوہ احد میں جو چوٹ پہنچی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا احد کے پہاڑ کے اوپر، ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. وہ لوگ احد کے پہاڑ سے اتر آئے، وہاں پہ صرف 12 یا 15 لوگ رہ گئے. حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے اس پہاڑی کی طرف سے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہو گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انصار کا کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جہاں پر کوئی شخص شہید نہ ہوا ہو، یعنی جس گھر سے شہادت نہ آئی. اور اس وقت کوہرام مچ گیا تھا مدینہ. بہرحال یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو تمہیں آج چرکا لگا ہے 70 لوگ مرے ہیں، تو یہ مت بھولو کہ اس سے پہلے تم اپنے دشمن کو بھی 313 والا جب معاملہ ہوا تھا تو تم بھی ان کے 1000 بندوں میں سے 70 کو مار کے آئے تھے. وَتِلْكَ أَيَّامُ، اور یہ تو دن ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. اونچا نیچا ہونا، نشیب و فراز آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکمت کا نتیجہ ہے. اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو الحمدللہ، اگر ہمیں سمجھ نہیں آ جاتی ہے تب بھی الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی معاملہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی معاملہ خیر سے خالی نہیں. یہ ہمارے اعمال ہیں جو اس کو شر بناتے ہیں. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے حقیقتاً کون مومن ہے. اللہ اکبر. بولے یہ میں نے دیکھا ہے، یہ میں نے، آپ بھی اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے نا تو آپ کو بھی ایسے لوگ نظر آ جائیں گے کہ ایک دم پکے مومن. میں حالت کی بات نہیں کرتا، پکے مومن، یعنی کہ نا ان کی زبان سے جو ہے نا وہ قرآن، حدیث، سنت رسول کے علاوہ آپ کو سنیں گے نہیں. کوئی بھی بات کریں گے تو وہ دینی پولیس کا کام انجام دیں گے. وہ فلانا یہ نہیں کرتا ڈیمانڈ. لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آئی، جیسی کوئی تکلیف آئی، جیسی کوئی زک پڑی، جہاں پر کوئی قربانی دینے کا معاملہ آیا، جہاں پر صبر کا معاملہ آیا، ساتھ ہی سارا معاملہ ٹھس. بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو میں سے کہتا نا وہ پتا پانی ہوتے دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
جو انہوں نے وہ جو پہلے ساری چیزیں کی ہوتی ہیں نا، میں بلکہ اس کو نا ریفریز کرتا ہوں. ہمارے لیے اب ہم لوگ یہاں رہتے ہیں نا امریکہ میں، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، 2 کلو بریانی کھاتے ہیں، چلے پاؤنڈ کلو تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، گوشت بھی کھاتے ہیں، مرغیاں بھی کھاتے ہیں، دالیں بھی کھاتے ہیں، جو دل کرتا ہے ملتا ہے، مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، سب کرتے ہیں. اب ہمارے لیے کسی ایسے شخص پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، پاکستان میں خاص طور پر، کہ جو ریڑھی پر بیٹھ کے سارا دن اپنی جو ہے نا مشقت سے وہ بیچتا ہے، پھل بیچتا ہے یا کچھ اور چیزیں بیچتا ہوگا، جو بھی بیچتا ہے. اب وہ ایک ایسے سسٹم میں رہ رہا ہے جو کرپٹ، یعنی کہ نا ون آف دا کرپٹ سسٹمز ان دا ورلڈ. یہ میں نہیں کہتا، یہ یعنی کہ مشہور بات ہے. اب ہم اسے یعنی ان حالات میں ہم اسے جب تلقین کرتے ہیں نا کہ تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، یہ نہیں آتی، وہ نہیں آتا، تو یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ان حالات میں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہم پہ ایسے حالات لے آئے کہ ہمیں کھانے پینے کے باندھے پڑ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسے حالات لے آئے کہ ہمارے پاس کھانے سونے کی جگہ نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسے حالات لے آئے کہ لوگ ہماری مدد کریں اور ہم کھائیں، پھر ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے دونوں ٹائپ کے لوگوں کو دیکھا. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں عرش سے اٹھایا، یعنی اونچائی سے، اور وہ ایسے حالات پہ پہنچ گئے کہ ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، انہوں نے پتہ نہیں اپنے دوست یا کسی سے نا وہ گدا لے کے اس پہ سوتے تھے، خود آنکھوں سے دیکھا، لیکن ان کا ایمان میں فرق نہیں آیا. وہ نے کہا یہی اگر اللہ میرے سے یہ چاہتا ہے تو یہی صحیح ظہیر، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہترین. اور میں نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو وہ وہاں پر تھے تو بہت اچھے تھے، جیسے جیسے حالات بدلنے شروع ہوئے ویسے ویسے حالات چینج ہونے شروع ہوئے. جب وہ پہنچے جہاں پر صبر آزمائش والا معاملہ تھا تو معاملات بالکل الٹ گئے. اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ان کی کمزوری ہوگی، میں ان پہ کوئی فتویٰ تو نہیں لگا رہا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایام، یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ گھماتا پھیرتا رہتا ہے انسان کی آزمائش کے لیے. وَلْيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے کون حقیقتاً مؤمن ہے. اللہ اکبر. سوچیں اگر کوئی انسان ان حالات میں سے گزر کے بھی اپنے ایمان پر قائم رہا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ پاس کر لیا انشاءاللہ. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، یعنی اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے. مقام شہادت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مقام شہادت سے یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اسے حق ثابت کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے اس بات کی گواہی دے کہ یا اللہ آپ کا دین حق ہے اور میں اس حق کے لیے اپنی جان بھی قربان کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. یہ ہے شہادت کا رتبہ. تو سوچیں اگر ایک بندے کی نیت میں ہی کھوٹ ہے، ایک بندے کا ایمان ہی پورا نہیں ہے، ایک بندے کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کیوں دینا چاہتا ہے، تو معاملہ تو بہت خراب ہو جائے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو زیادہ پسند کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا، اور یہ بات میں کئی بار اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر آج مسلمانوں پر جو حالات ہیں تو کیا ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کافر ہیں، جو مومن نہیں ہیں اور جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ویلیو زیادہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہی کو پسند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں. اگر انسان ایمان والا نہیں ہے تو پھر وہ بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے جو دوسرے حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس پر بھی وہی حالات آئیں گے جو ان پر حالات آتے ہیں. بسم اللہ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے. مسلمانوں کی آزمائش مطلوب، جو ایمان لائے ان کی آزمائش مطلوب، جو کمزور ہیں ان کا پتہ لگ جائے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، دیکھیں اس وقت جو ہے نا بہت سارے لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے، بہت سارے لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا گویا قوت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اب جب اس قسم کا معاملہ آیا تو جو منافق تھے، جیسے عبداللہ بن ابی والا گروہ تھا، وہ تو 300 پہلے بھاگ گئے. جو کمزور تھے لیکن اپنے ایمان پر پکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پختہ کر دیے. ہم نے 2 قبیلوں کی بات کی تھی، بنو حارثہ اور دوسرا والا میرے ذہن سے نام نکلا. اور اس کے علاوہ جو بالکل ہی کچے ایمان والے تھے، یعنی جو بالکل بین والے تھے، جنہیں بڑا لگتا تھا ایمان ہے لیکن ایمان والا معاملہ نہیں تھا، ان کی اصلیت بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟
اللہ اکبر. دیکھیں کتنی بڑی وارننگ ہے اللہ کی طرف سے. ام تدخلوا ام حسبتم، تم یہ سمجھتے ہو، تم نے یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس میں نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور کون ہے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. دیکھیں اس وقت کے لحاظ سے تو ہو گیا جہاد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی نکلو، وہ لوگ نکل آئے. اب آج کے معاملے میں یہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ آج کے معاملے میں فوجیں بن چکی ہیں، حکومتیں بن چکی ہیں، سارے معاملات ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں. تو آج کے معاملے میں تو ایسے نہیں ہو سکتا میں نکلوں یا روڈ کراس جو ہے وہ بند کر دوں اور کہوں کہ بس میں نے جہاد شروع کر دیا. آف کورس اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ چلیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھ لی 5 نمازیں تو میں ہو گیا پکا نمازی، وہ بھی اگر 5 پڑھ لی تو. ورنہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 نہیں بھی پڑھی تو کلمہ تو پڑھا ہی ہے نا، کہ ایک نہ ایک دن تو جنت میں داخل ہو ہی جائیں گے نا. اللہ بڑا حوصلہ ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، بڑی حوصلہ ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت ایسا نہیں ملنے والی. صحابہ نکلیں، جانیں دیں، کھانے کے جو ہے نا وہ مشکلیں پڑ گئیں، پینے کی مشکلیں پڑ گئی، کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، کسی کے بیوی بچے دور ہو گئے، کسی کے مر گئے، کسی کا چچا تایا پھپھا بھائی، پتہ نہیں کیا کیا آزمائشیں آئی. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے سمجھا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ یعنی میں آپ کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. اللہم ارحمنا لما فضنا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کڑی سے کڑی مشکلوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہاں یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھ میں آئی کہ اگر دعووں سے جنت مل سکتی ہوتی تو پھر تو معاملات بہت آسان ہو گئے تھے. تو اعمال، جو شخص اپنے اعمال سے کنی کترائے گا گویا اس کا ایمان کمزور ہے. یہ ایک بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے ہمارا کہ ہم لوگ کن حالات میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. اس سے پتہ لگ جائے گا کہ کس کا ایمان کتنا پختہ ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی. یعنی موت سے ملاقات. اللہ اکبر. یہ ہم نے بات کی تھی نا کہ اس وقت 2 رائے پائی جاتی تھی. ایک رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے تھی، اور ایک رائے تھی جو دوسرے لوگوں کی آئی تھی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں. اب وہ بڑے جوش و خروش والے لوگ تھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو بڑی تمنا کر رہے تھے موت کی. اب جب موت سے تمہاری ملاقات ہوئی تو فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، سو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے. یعنی جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے جو نئے نئے ایمان لائے تھے کہ صبر اور استقامت بڑی ضروری ہے. جوش اور جذبہ ہمیشہ کام نہیں آتا. وزڈم، حکمت بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی فیصلے لیے ہیں، جذبات اپنی جگہ لیکن حکمت سے خالی کوئی نہیں. وہ چاہے غصے میں ہو، وہ چاہے خوشی میں ہو، وہ چاہے بڑے سے بڑے غم میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اس بات پر قائم رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اس کے ساتھ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اللہ اکبر. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا نہیں ہے کہ مگر ایک رسول. اب یہ بات کرنے کی کیوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب ہوا یہ کہ غزوہ احد کے درمیان، ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ غزوہ احد کے درمیان یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. اب بہت سارے صحابہ جو ہے وہ دل گرفتہ ہو کے بیٹھ گئے، وہ جو ہے نا بالکل ہمت ہی چھوڑ گئے. اور یہ بڑا نیچرل ہے، یعنی کہ انسان جس شخص سے نہایت محبت کرتا ہو، اب وہ بیسیکلی نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ تھا کہ نبی ہمارے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، اور یہ جو جن میں یعنی کہ جن کا نام آتا ہے جو بالکل دل چھوڑ کے تھے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے. بہرحال اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو آپ لوگ ایک بات کو یاد رکھو کہ نبی آپ میں موجود ہیں، یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہونی چاہیے کہ وہ نبی آپ کو بلا کس طرف رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کس لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا مشن کیا ہے؟ ہمارا جو دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے، یہ دعویٰ محبت جو ہے ہمارا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہے؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا دعویٰ کس بنیاد پر ہے؟
بس یہ کہنے رہنا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور میں ان کی ساری سنتوں پر عمل کرتا ہوں، کیا یہ کافی ہے؟ یا ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کام کیا کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی پینے کی سنت، کھڑے ہونے کی سنت، لیٹنے کی سنت، بیٹھنے کی سنت، نماز کی سنت، اس پر عمل کریں گے، یہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے، لیکن ادھورا معاملہ ہے۔ اب کیا فرمایا؟ محمد اس کے سوا نہیں کہ بس یا مگر ایک رسول ہے۔ اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ بات فرماتا ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، تو ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام سب سے اونچا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ کام پہلے والے رسول بھی کرتے رہے۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس چیز پر بیسڈ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس مقصد کے لیے صرف کریں جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اگر وہ مقصد آنکھوں سے غائب ہے تو مطلب ہمارے پاس دین کا تصور کامل نہیں ہے، ہمارے پاس دین کا تصور پورا نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ وہ زندگی گزارے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، جس کا حکم دیا، لیکن اصل میں ہم لوگ اپنی زندگی ادھوری سنتوں پر گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افإماتا او قتلا افإماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یعنی کہ یہ ہے تمہارے ایمان اور دین کی اہمیت۔ تمہارے دین اور ایمان کی اہمیت یہ ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں موت تو سب کو آنی ہے نا، ایک نہ ایک دن۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہنا تو پھر میں نے آپ نہیں رہنا، سمپل سا فارمولا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر میں نے آپ نے بھی جانا ہی جانا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے دین کی اہمیت، ہمارے ایمان کی حقیقت، ہماری ایمان کی بنیاد اس چیز پر بیسڈ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد وہ بن جائے جو رسول کی زندگی کا مقصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دن رات، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بچے، کام، جو کچھ بھی ہے، ہم لوگ وہ سب انجام دیں، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی اس مقصد کے لیے صرف کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیں بڑی بات لمبی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے اس دنیا سے چلے گئے، یعنی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیاں کی، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوات ہیں، جو بھی سریے ہیں، جو بھی وہ ہوا ہے، وہ سب کس کے لیے تھا؟ وہ کیا وہی کہتے تھے کہ مجھے دے دو میں حکومت کرنے آیا ہوں؟ ایسا نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اپنی زندگیوں کو کل کا کل اللہ تعالیٰ کے دین کے تحت کرو۔ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد۔ اب سوچیں اگر میں 5 نمازیں پڑھوں لیکن کام میں وہ کروں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، میں 5 نمازیں پڑھوں لیکن میں اس کی طرف توجہ ہی نہ دوں کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنانا ہے، میری زندگی کا مقصد وہی پیسہ ہو، وہی گھر ہو، وہی گاڑی ہو، یا اگر اس سے تھوڑا سا اونچا مقصد ہے تو اپنے بچوں کی زندگی ہو، فلانا ہو، ڈمانا ہو، یا اگر تھوڑا سا اس سے اونچا مقصد ہے تو لوگوں کی بھلائی ہو اور وہ سب کچھ ہو، لیکن اگر اس میں کہیں بھی دین نہیں ہے تو معاملہ بڑا خراب ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ موت انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے اس سے پہلے موت نے نہیں آنا، چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے جیسے مکھن میں سے باہر نکالتا ہے ایسے باہر نکال لیتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بالکل بھلا چنگا بیٹھا ہے، ایکسرسائز وغیرہ سب کر کے آیا، بیٹھا ہے اور ایک دم گردن لڑکی اور ختم ہو گئی۔ یہ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنی ہے، ایک وقت معین ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے نعمتیں ملیں، دنیا میں یہ چاہتا ہے اسے مال و دولت ملے، دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا وہ دنیا میں یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں، وہ خیر میں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ جو دنیا میں نعمتیں، دولتیں، مال فلانا ڈمانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے دے دیتا ہے۔ یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے۔ صحیح طریقے سے لے لیں گے تو بھی مل جائے گی، غلط سے لے لیں گے تو بھی مل جائے گی۔ صحیح سے لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوگی، غلط طریقے سے لیں گے
سکون نہیں ہے، اور کچھ ہو نہ سکون ہے نہ اطمینان ہے، بندہ ہمیشہ مینٹل ٹارچر میں رہے گا، ہمیشہ بندہ جو ہے کسی نہ کسی جسے کہتے ہیں نا عذاب میں مبتلا رہے گا. بولا اور کوئی عذاب نہیں ہے نا تو میں تو کیا بنوں، اور کوئی عذاب نہیں ہے تو انسان کو جو ہے رات کو نیند نہیں آئے گی. میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنی گولیاں پھانکتے ہیں کہ ہم سو جائیں، بس سکون تسلی سے سو جائیں. بولا ایسے بھی لوگ ہیں جو سوئیں گے تو انہیں خواب ہی نہیں سونے کو. وہ کہتے ہیں کہ جاگتے رہنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ایسے خواب آتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ یعنی کہ اس سے بہتر کہ ہم جاگتے رہیں. من یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ثواب کم نہیں رکھا، اگر کچھ چاہتا ہے تو اسے مل جائے گا. ومن یرید ثواب الآخرہ نؤتیہ منہا، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہیں یہ نہیں کہا کہ دنیا بالکل تیاگ دو، جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں چھوڑ دو، اس دنیا کو بالکل ترک کر دو. ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا کہ آپ گھر نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا آپ کے پاس موڈ آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہونا چاہیے، آپ گاڑی ہے، پہلے اونٹ ہوتے تھے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے. اگر آپ کما سکتے ہیں تو کمائیں، آپ اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا کھائیں، لیکن فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ہمارا مقصد آخرت ہو، ہمارا مقصد جنت ہو. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے. ہمارے پاس ایک اور بات رہنی چاہیے کہ شکر کا مطلب صرف الفاظ نہیں ہے کہ میں نے الفاظ سے بول دیا الحمدللہ 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 تو ہو گیا. نہیں، شکر دین میں ایک رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے میرا رویہ اس کے بعد کیسا ہوتا ہے. کیا وہ لینے کے بعد میرے اندر تکبر آ گیا ہے، غرور آ گیا ہے، یا وہ لینے کے بعد میرے اندر مزید عجز اور انکساری آ گئی ہے. اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو یہ شو آف کرتا ہوں واہ جی واہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں، یا اس کے ذریعے سے میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا تو میں تمہاری بھی جو ہے نا وہ فلاح اور بہبود کے لیے خرچوں. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک رویہ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی. یعنی یہ پہلی بات نہیں ہے کہ آپ نبی کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہو، اس سے پہلے بھی یہ معاملات ہو چکے ہیں. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری. تکلیف صرف جسمانی نہیں ہوتی، تکلیف انسان کو مینٹل ٹارچر بھی ہوتا ہے، تکلیف انسان کی وجہ سے کہتے ہیں نا ذہنیت اذیت بھی ہوتی ہے. وما ضعفوا وما استكانوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی باطل کے آگے سرنگوں ہوئے. اچھا آپ نے نا ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی، جب آپ ایسی باتیں کسی کو کریں نا کہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں اور ایسا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ جب دیکھو ہمیں یہی بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلو، جو ہے نا وہ کبھی یہ کرو، اور آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے. آپ جو ہے وہ یعنی کہ مجھے بھی یہ جو ہے نا وہ بات پہنچی ہے کہ جو ہے نا وہ جب دیکھو آپ جو ہے نا وہ دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ میں جب ہر وقت مسجد میں رہوں گا، میں درس دروس کرتا رہوں گا، میں بچوں کو پڑھاتا رہوں گا، میں جو ہے نا وہ جمعے کے خطبات تیار کرتا رہوں گا، تو میری نیچر ہی ہے نا کہ میں اگر کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں وہی بات کروں گا جو میں کام کرتا ہوں، الا یہ کہ کوئی مجھ سے کوئی دوسری بات کرے. بہرحال تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ دین علیحدہ ہے اور دنیا علیحدہ ہے. جب ہم مسجد میں ہیں تو دین ہے، جب ہم مسجد سے نکل گئے ہیں تو وہ دنیا ہے. یہ معاملہ بھی نا بڑا خطرناک ہے. بہرحال وما ضعفوا وما استكانوا، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی باطل کے آگے سرنگوں. یعنی جب انسان کے اندر یقین قلبی پیدا ہو جائے، یوقنون کا لفظ صلی اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، بڑا ضروری ہے جاننا. جب انسان کے اندر یقین قلبی پیدا ہو جائے کہ میں اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہوں اور آخرت میں میرا محاسبہ ہے، آخرت میں میں نے اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور اس جواب دہی کے بدلے میں مجھے جنت یا جہنم ملنی ہے، انسان کا رویہ یکسر بدل جاتا ہے. اگر کسی کے پاس یقین قلبی نہیں ہے نا آخرت کا، اس کی باتوں سے ہو سکتا ہے نہ پکڑ سکے، لیکن اس کے رویے سے بات انسان کی پکڑی جاتی ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی صابروں سے محبت کرتا ہے. صابر یعنی کہ جو دنیا والوں کے غلط رویے پر بھی اس بات پر اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے، اگر کوئی غصے میں جواب دے دے، انسان ابھی غصہ آ جاتا ہے، اگر کوئی انسان غصے میں جواب دے دے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ غلطی ہوگی مجھے معاف کرنا. اور اگر کوشش ہو، اگر کیا اسے کہتے ہیں
ہو سکے تو جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ ہیلو آئی کر کے کہہ دے کہ بھائی ہو گئی، جو نا وہ مجھ سے ہوگی غلطی سے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللہ اکبر. اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا ہے، وہ دعا کرتے رہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور اگر ہم نے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز کیا ہے تو اسے بھی معاف فرما دے. اللہ اکبر. یعنی انہیں ہمیشہ اپنی کمزوری کی فکر رہتی ہے. اللہ آپ دیکھیں کہ آج کا مسلمان کا رویہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. یعنی اگر آپ کسی کو بتائیں نا کہ یار یہ نیکی کا، تو وہ پتہ ہے وہ کیا کہ یعنی میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں. یعنی کہ گویا بالکل اپوزٹ معاملہ کہ وہ صحابہ اللہ کے رسول وہ اتنا کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کو تائیاں معاف کر دیجیے گا، ہماری غلطی کو تائیاں بخش دیجیے گا، ہم لوگ جو ہم حد سے آگے نکل. اور آج کا مسلمان کہتے ہیں وہ کون سی غلطی کو تائی، اور میں نے کیا کیا ہے جو میں معافیاں مانگوں. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. اللہ اکبر. ہمارے قدموں کو جما دے مطلب کہ یہ جو ہمارے اوپر معاملات ہیں، مسائل ہیں، یہ ختم نہیں ہونے والے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان صحیح کام کرے دین کے علاوہ بھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان صحیح کام کرے، صحیح رستے پر چلے اور اسے مشکلات کا سامنا نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ اسی لیے وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالی نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کے ثواب کا بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا کیا. اس کا جو سب سے زبردست، اس کی جو سب سے بڑی زبردست اگزامپل ہے نا، کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ انگلش میں کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسے کنٹینٹ کر دیتا ہے. یعنی اس کے پاس جو ہوتا ہے نا، وہ اس پر ایسا راضی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے یہ اور کسی کو مل ہی نہیں سکتا. اس کا مطمع نظر جو ہے نا، کوئی بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا عہدہ وغیرہ نہیں رہتا. اس کا مطمع نظر یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے دیا ہے، جو سکون ادا کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے آپ سے راضی کر دیا. اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے، میں اس پہ جو راضی ہو گیا ہوں، اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو ہی پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سربلندی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فتوحات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے. اور یہاں پہ ایک آخری بات کر کے ہم لوگ آج کی بات ختم کریں گے کہ دنیا میں سربلندی، فتوحات ایک تو ہوتی ہے نا ایک قوم کی حیثیت سے، ایک انسان کی ذاتی بھی ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو سیدھا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آپ کی عزت کو جو ہے نا وہ گرنے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو ڈھانپ دے گا. لیکن نیت انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کا ہر عمل اس لیے کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر میں چلوں، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کے بعد بھی وہ اپنی کمزوری کی طرف لوٹ کے آئے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس قرآن کو نور بنا دے، ہدایت بنا دے، ہمارا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو آسان بنا دے، سمجھنے والا بنا دے، سمجھانے والا بنا دے، اور دین کا داعی بنا دے انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے تمام وہ بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی مشکل کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں دور فرمائے. جنہیں اولاد کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کے مسائل حل فرمائے. جنہیں پیسے کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیسے کے مسئلوں کو حل فرمائے. اسی طرح وہ تمام ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو زیادہ کر کے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے. اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جنت الفردوس کا، جنتیوں کا لباس عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں متقیوں میں سے اٹھائے. اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں متقیوں کا امام بنا کے اٹھائے. اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے انشاءاللہ، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ تمام اعمال کریں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لیے بغیر ہی معاف فرما دے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.